حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات جو غزوہ غطفان کے موقع پر ظاہر ہوئے۔ واقدی نے کہا کہ مجھ سے محمد بن زیاد، ضحاک بن عثمان اور عبد الرحمن بن ابی بکر وغیرہ بہت سے راویوں نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ غطفان کے لوگ ذی امر میں جمع ہو رہے ہیں اور ان کا ارادہ ہے کہ مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیں، اور یہ اجتماع دعثور بن حارث کی قیادت میں ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 450 صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ روانہ ہوئے تو وہ بدوی لوگ پہاڑیوں میں روپوش ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ذی امر میں ٹھہر گئے۔ اس موقع پر کثرت سے بارش ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور بارش کا پانی آپ کے کپڑوں سے ٹپکنے لگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وادی کے ایک درخت کے پاس جا کر کپڑے اتارے اور نچوڑ کر خشک ہونے کے لیے پھیلا دیے اور خود زیر درخت لیٹ گئے۔ بدوی پہاڑ کی چٹانوں میں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے قائد ابن حارث سے کہا، اے دعثور، تو ہمارا سردار اور ایک قوی و بہادر شخص ہے، اس وقت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قابو پا سکتا ہے کیونکہ وہ اپنے ہمراہیوں سے دور ہیں۔ دعثور نے اپنی تلوار لی اور اپنی سرداری کا بھرم رکھنے کے لیے چل دیا، یہاں تک کہ تلوار کھینچ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روبرو آیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو اس وقت مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے پروقار لہجے میں فرمایا، اللہ۔ اس کے اعصاب میں لرزش ہوئی اور دل میں دہشت، ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی اور اس کے سر کو زد میں لے کر فرمایا، تجھے بھی ہے کوئی بچانے والا؟ دعثور نے عاجزانہ نیازمندی کے لہجے میں جواب دیا، اے اعلیٰ ترین انسان، کوئی بھی نہیں۔ پھر اس نے توحید اور رسالت کا اقرار و اعتراف کیا اور کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صدق دل سے پڑھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تلوار واپس کر دی اور وہ بھی اجازت لے کر اپنے ساتھیوں کی طرف چل دیا۔ خانہ بدوش بدوؤں نے کہا کہ افسوس ہے کہ تو جا کر کھڑا ہوا، کچھ باتیں بنائی ہوں گی اور پھر لوٹ آیا، حالانکہ تو مسلح تھا اور وہ بحالت آرام بے خبر تھے۔ دعثور نے کہا، اے ملامت کرنے والو، جو کچھ میں نے دیکھا اور جس حالت سے مجھ کو سابقہ پڑا، کاش تم لوگ اس کا کچھ اندازہ کر سکتے۔ لوگوں نے پوچھا، ہمیں بتاؤ۔ دعثور نے بتایا، جب میں تلوار کھینچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو دفتن ایک گورے رنگ کا لمبے قد والا شخص جس کا چہرہ بھی پرجلال تھا نمودار ہوا اور اس نے میرے سینے پر مکہ مارا اور میں نیچے گر پڑا۔ بھائیو، خدائے واحد نے ان کو بچایا ہے، بے شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس موقع پر آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم الآیت۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس کا ترجمہ ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جبکہ ایک قوم کا ہاتھ تم تک دراز ہو چکا تھا لیکن اللہ نے ان کے ہاتھ کو تم سے روک دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہود کی عہد شکنی اور مسلمانوں سے مغلوب ہونے کے بعد جلا وطنی۔ یعقوب بن سفیان نے 3 واسطوں سے ابن شہاب سے حدیث بیان کی کہ غزوہ بدر کے 6 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کا محاصرہ کیا حتیٰ کہ وہ جلاوطنی پر راضی ہو گئے، انہیں اجازت دے دی کہ منقولہ جائیداد میں سے اونٹوں پر جتنا اور جس قدر لے جا سکو گے لے جاؤ، البتہ اسلحہ کے لے جانے کی ممانعت کر دی گئی۔ پھر وہ شام چلے گئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، مدینہ منورہ کی ملحقہ آبادی میں یہود یعنی بنی اسرائیل کے 3 قبیلے آباد تھے۔
قینقاہ، بنی نذیر اور بنی قریظہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے فوراً بعد ان تینوں قبائل سے معاہدے کیے۔ یہ باہمی خیر سگالی اور تعاون کے معاہدے تھے، مگر غزوہ بدر کے بعد اسلام کے عروج اور مقبولیت کو دیکھ کر ان کے دلوں میں حسد پیدا ہوا، اور دوسرے قریش مکہ نے بھی ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اس لیے وہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہو گئے۔ مکہ میں جو معاندانہ رویہ مشرکین کا تھا، اور وہ اب مدینے کے یہود اسلام کے خلاف اختیار کیے ہوئے تھے۔ اسلام کی اشاعت میں رکاوٹیں ڈالنا، مسلمانوں کو ایذا دینا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد تہذیبی سے پیش آنا وغیرہ۔ یہود کے بارے میں قرآن ایک بہت طویل فرد جرم پیش کرتا ہے، جن میں ان کی سود خواری، دروغ گوئی، بد عہدی، خدا فراموشی، عداوت اسلام اور منافقانہ سرشت کی صاف صاف پردہ دری کی گئی ہے۔ سب سے پہلے قینقاع نے، جو یہود کے متذکرہ تینوں قبائل میں سرمایہ داری اور جرأت میں مشہور تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ ڈالا۔ یہود کے پورے طرز عمل میں مدینے کے منافق اور مکہ کے مشرک ان کے ہمراز اور مشیر تھے۔ یہود سے سیاسی اور جنگی کشمکش اور معرکہ آرائی میں بھی پہل انہی کی طرف سے ہوئی۔ ایک روز بنی قفیقہ کے بازار میں ایک یہودی نے مسلمان عورت پر بیجا سختی کی، جیسے کہ وہ اکثر کرتے رہتے تھے۔ وہ خاتون مدافعت کے لیے چلائیں۔ ایک مسلمان مرد نے پہنچ کر یہودی کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ دست درازی کرنے لگا۔ مسلمان کی ضرب سے یہودی مر گیا۔ پھر یہودیوں نے مل کر مسلمان کو شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع پا کر جائے واقعہ پر تشریف لے گئے اور نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان کے دلوں میں تو تعصب اور کینہ پرورش پا رہا تھا۔ کہنے لگے، پرائے دیس میں آ کر فتنے کھڑے کرتے ہو اور ناتجربہ کار قریش پر اتفاقیہ طور پر غالب آ کے تم لوگوں کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ان کی سازشیں، شورشیں اور اسلام دشمن سرگرمیاں اس حد تک بڑھ گئیں کہ جن کی وجہ سے اسلام کا وجود اور مسلمانوں کا مستقبل خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ بادل نخواستہ مجاہدین کو اسلام کی راہ میں اس کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ وہ قلعوں میں محصور ہو گئے۔ بالآخر مدینے کے راس المنافقین عبداللہ بن ابی کی تجویز کے مطابق، جو در پردہ ان کا ہمراز تھا، یہود کو جلا وطن کر دیا گیا، اور وہ مقام ازرعات میں جو ملک شام میں سے چلے گئے، ان کی تعداد 700 تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان یہود کے اس غلط پندار کے بارے میں کہ ہم عالم اور کتاب آسمانی یعنی توریت موسوی کے وارث ہیں اور اس وجہ سے ہم مسلمانوں سے افضل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دلیل کا جواب قرآن حکیم میں عنایت فرمایا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ الی قولہ بما کنتم تعملون۔ شیخین نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ بنی نذیر کے اموال فی کی قبیل میں سے تھے، اور اموال فی خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کا سالانہ خرچ اس سے چلاتے، اور جو کچھ بچتا اس کو فی سبیل اللہ استعمال فرماتے۔ بیہقی اور ابو نعیم نے بطریق موسیٰ بن عقبہ زہری اور عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلابیوں کی دیت میں سے مدد حاصل کرنے کے لیے ان سے مدد حاصل کرنے کے لیے بنو نذیر کی طرف گئے۔ بنو نذیر کے یہودیوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف رکھیں، ہمارے ساتھ کھانا کھائیں اور ہماری جانب سے امداد و تعاون کی رقم لے کر تشریف لے جائیں۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کچھ دیر کے لیے ٹھہر گئے اور اپنے اصحاب کے ساتھ ایک عمارت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ ادھر بنو نذیر نے موقع کو غنیمت سمجھ کر مشورہ کر کے طے کیا کہ فلاں یہودی عمارت کی چھت پر چڑھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سر پر پتھر گرا دے، اس طرح آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ان کے منصوبے سے آگاہ کر دیا اور آپ اٹھ کر چلے آئے۔ بعد ازاں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم۔ ان کی بار بار کی اور مسلسل ریشہ دوانیوں سے تنگ آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہود کو مدینے سے نکلنے کا حکم دیا۔ منافقین مدینہ نے یہود کو اپنے تعاون و امداد کی پیشکش کی اور کہا کہ جنگ و صلح میں ہم ایک ہیں اور متحد ہیں۔ یہود نے اس امداد کو خوش آمدید کہا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہہ دیا کہ ہم اپنے وطن اور دیار کو اور گھر بار کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے محاصرہ کر لیا، مکانات گرا دیے اور باغات کو کاٹ کر آگ لگا دی۔ منافقین نے یہود کے ساتھ بھی نفاق کا رویہ اختیار کیا اور کوئی امداد نہیں کی، چنانچہ یہود نے اب خود مدینہ چھوڑ دینے کی درخواست کی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے علاوہ ہتھیاروں کے قابل منتقلی سامان کو اونٹوں پر ہمراہ لے جانے کی اجازت دے دی۔ واقدی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، میں مدینے سے اٹھ کر بنو نذیر کی طرف گیا تھا کہ اسی موقع پر عمر بن سعدی آیا اور کھنڈرات کو دیکھ کر بنو قریظہ کی طرف گیا اور کہا کہ عبرت کے مناظر دیکھ کر آ رہا ہوں۔ میں نے بزرگی اور شرافت، علم و عزت اور برتری کے بعد اپنے بھائیوں کے محلات کی جگہ کو ویران، سنسان اور وحشتناک صورت میں دیکھا ہے کہ وہ اپنے اموال و جائیداد کو چھوڑ کر ذلت و خواری کے ساتھ نکل گئے، اور اللہ تعالیٰ کسی قوم پر یہ ذلت و خواری بغیر کسی وجہ کے مسلط نہیں کرتا۔ میرا مشورہ مانو، چلو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام قبول کر لیں۔ خدا کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ وہ نبی برحق ہیں۔ ابو الحیبان ابو عمر اور ابن خواس دونوں نے، جو کہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، ان کی نبوت اور آنے کی بشارت دی، اور یہ دونوں یہودی بزرگ اپنے وطن بیت المقدس کو چھوڑ کر اس بے آب و گیا علاقے میں آ گئے تھے، اور انہی نبی مبشر کے انتظار میں یہ سب کچھ وہ کر رہے تھے۔ ان دونوں بزرگوں نے ہمیں ان کی اطلاعات کا مشورہ دیا تھا اور ہم سے یہ درخواست بھی کی تھی کہ ہم ان دونوں کا سلام ان نبی کو پہنچائیں۔ پھر وہ دونوں فوت ہو گئے اور ہم نے ان کے جسموں کو اس سنگلاخ زمین میں دفن کر دیا۔ عمر کی یہ ترغیب سن کر زبیر بن باتا نے کہا کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف باتا کی اس کتاب تورات میں پڑھے ہیں جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، اور ان نسخوں میں موجود نہیں ہے جو ہمارے پاس اب ہیں اور ہم جنہیں پڑھتے ہیں۔ یہ سن کر اس سے کعب بن اسد نے کہا، پھر کون سے اسباب اور وجوہ ہیں جو تم کو ان نبی کی اطاعت سے روکے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا، بس تم مانے ہو۔ کعب نے پرزور لہجے میں کہا کہ یہ تم کس طرح کہتے ہو؟ میں تو تمہارے اور ان کے درمیان کبھی حائل نہیں ہوا۔ زبیر نے کہا کہ تم ہی تو ہمارے پیش رو ہو، اگر تم ان کی پیروی کر لو تو پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے اور کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ اس کے بعد عمر بن سعدی کعب کے روبرو کھڑا ہوا اور اس سلسلے میں دونوں کے درمیان سخت کلامی ہونے لگی۔ ابو نعیم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ بنو نذیر کے محاصرے کے زمانے میں جبکہ وہ طویل ہو گیا تھا، ایک روز حضرت جبرائیل تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام اس وقت سر دھو رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ عفا اللہ عنک، اے اللہ کے نبی، مسلمان اتنی جلدی ملول ہو گئے، ہم نے تو اب تک اپنے جسموں سے ہتھیار نہیں اتارے ہیں جب سے آپ نے ان کا محاصرہ کیا ہے۔ اٹھیے اور اپنے ہتھیاروں کو لگائیے، خدا کی قسم میں ان کو کچل دوں گا جیسے صاف پتھر پر انڈا کچلا جاتا ہے۔ تو ہم نے ان پر چڑھائی کی اور فتح عطا ہوئی۔
کعب بن اشرف کی اسلام دشمنی اور اپنے اشعار میں اسلام کی ہجوم کرنا، بالآخر اس کا قتل ہونا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اہالیان مدینے پر یہودیوں کی جو دھاک بیٹھی ہوئی تھی وہ رفتہ رفتہ ختم ہو گئی۔ کعب بھی دوسرے یہودیوں کی طرح مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ بدر میں کافروں کی شکست کے بعد وہ مکہ پہنچا اور اس نے مقتول قریشی سرداروں کے مرثیے لکھے، جلوسوں میں تقریریں کیں اور ان کو خوش کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ باتیں اشعار میں بیان کیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی یہ جماعت روانہ فرمائی تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابن اسحاق ابن راہویہ احمد اور بحقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ بقیع الغرقد تک تشریف لے گئے جن کو کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے روانہ فرمایا تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وصیت فرمائی، بسم اللہ کہہ کر جاؤ۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے خدا ان کی مدد فرما۔ بحقی نے عبداللہ بن معقب سے روایت کی کہ حضرت حارث بن ارس کو کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے سلسلے میں ایک زخم آ گیا۔ جب وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں واپس آئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ اس کے بعد زخم میں تکلیف نہ رہی۔ غزوہ احد میں جو معجزات ظہور میں آئے، شیخین نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میں نے مکے سے سرزمین نخلستان کی طرف ہجرت کی ہے، تو میں نے خیال کیا کہ شاید یمامہ یا حجر کی طرف ہجرت ہوگی، مگر وہ سرزمین نخلستان یثرب کی سرزمین تھی۔ اس کے بعد میں نے خواب دیکھا، میں نے تلوار کو گھمایا تو وہ درمیان سے ٹوٹ گئی۔ اس کی تعبیر یوم احد کی مصیبت ہے۔ اسی سلسلہ خواب میں پھر میں نے ایسی شکستہ تلوار کو گھمایا تو وہ تلوار بہت اچھی درست حالت میں ہو گئی۔ تو یہ بات وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں ہم کو فتح یاب فرمایا اور مسلمان پھر مجتمع ہو گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے اس خواب میں ایک گائے بھی دیکھی اور دیکھا کہ اللہ نے خیر بھیجی ہے۔ گائے سے مراد تو وہ عجلت ہے جو یوم احد کے مسلمانوں میں پیدا ہو گئی تھی، اور وہ خیر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اس سے مراد وہ حقیقی خیر و ثواب ہے جو اللہ تعالیٰ نے یوم احد کے بعد ہمیں مرحمت فرمائی۔ امام احمد، بزار اور طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ احد کے موقع پر جب مشرکین کے آنے کی اطلاع ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ مدینے ہی میں رہا جائے اور یہیں پر مشرکین سے جنگ کی جائے، مگر جو لوگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے وہ چاہتے تھے کہ مدینے سے باہر آگے جا کر دشمنوں کو روکا جائے اور وہیں جنگ کی جائے، اور وہ لوگ برابر اپنی بات پر اصرار کرتے رہے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جسم پر ہتھیار لگائے اور لشکر اسلام کو کوچ کا حکم دینے لگے، تو پھر وہ لوگ شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا خیال درست اور آپ کی رائے وقی ہے، آپ مدینے سے باہر نہ جائیے اور یہیں جنگ کیجیے۔ فرمایا، مسلمانوں، کسی نبی کے لیے سزاوار نہیں کہ اپنے جسم پر ہتھیار لگانے کے بعد اس سے پہلے ہی اتار دے کہ ابھی جنگ اور اس کا انجام سامنے نہ آیا ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جسم اقدس پر ہتھیار باندھنے سے پہلے گفتگو کے دوران فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک محفوظ قلعے میں ہوں، تو اس کی تعبیر مجھے یہی ملی ہے کہ وہ محفوظ قلعہ مدینہ منورہ ہے، اور میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ میں ایک دمبے کا تعاقب کر رہا ہوں، تو میں نے دمبا یعنی کبش سے مراد سردار لشکر لی ہے، اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار ذوالفقار میں رخنا آ گیا ہے، تو میں نے اس سے مراد یہ لی کہ تم میں رخنا پڑ گیا ہے، اور میں نے دیکھا کہ میں ایک گائے ذبح کر رہا ہوں، تو گائے خدا کی قسم خیر ہے۔ امام احمد، بزار، حاکم اور بیہقی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں ایک کبش کے پیچھے ہوں اور میری تلوار کا کنارہ ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے اس کی یہ تعبیر لی کہ میں قوم کے سردار کو قتل کروں گا، اور اپنی تلوار کے کنارے ٹوٹ جانے کی یہ تعبیر لی کہ میری عترت میں سے کوئی شخص شہید ہوگا۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ مجبی کو قتل کیا کہ وہ لشکر کفار کا علم بردار تھا۔ بیہقی نے موسیٰ بن عقبہ سے بطریق ابن شہاب روایت کی ہے اور کہا ہے کہ اکثر علماء حدیث کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی تلوار کے سلسلے میں جو بات خواب میں مشاہدہ فرمائی تھی وہ صدمہ تھا جو جنگ احد میں آپ کے چہرہ انور کو پہنچا تھا۔ بیہقی نے سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ ابی بن خلف نے جب اپنا فدیہ ادا کیا تو اس نے کہا، میں اپنے گھوڑے کو 16 رتل دانہ کھلاؤں گا اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے موقع پر اس کو استعمال کروں گا۔ آپ کے سامنے جب اس کا ذکر ہوا تو فرمایا، انشاءاللہ میں اسے قتل کروں گا۔ پھر احد کے موقع پر ابی بن خلف ذرہ اور خود اور دوسرے اسلحہ و سامان حفاظت سے لدا ہوا گھوڑے پر سوار ہوا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلی مرتبہ تو بچ گئے مگر اب ان کو ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ احد کا میدان کارزار گرم تھا کہ اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب گھوڑا دوڑایا اور اس کے تیور دیکھ کر جان نثاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذائقہ موت چکھانا چاہا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا راستہ چھوڑ دو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جسم پر خود اور ذرے کے درمیان ترقوہ پر نیزے کی انی کا چرکا رکھا۔ ابی زخمی ہو کر گھوڑے سے نیچے گرا اور مکہ مکرمہ تک زندہ نہ پہنچ سکا، راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ ابی جب زخمی ہو کر گرا تو اس کے کچھ ساتھی اسے پوچھنے آئے مگر وہ بیل کی طرح ڈکرا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیوں اتنا شور مچا رہا ہے، تجھے تو ایک معمولی سی خراش آئی ہے۔ تو اس نے ان سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا ذکر کیا کہ میں ابی کو قتل کروں گا۔ اس کے بعد اس نے کہا، قسم اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو تکلیف مجھ پر گزری ہے، اگر وہ اہل ذل مجاز پر ہوتی تو وہ سب کے سب مر جاتے، اور اسی طرح مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں مر گیا۔ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اسی روایت کو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر نے بھی بروایت ابی شہاب حضرت سعید بن المنیب سے بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ماتحت تیر اندازوں نے دیکھا کہ تمام مشرکین میدان چھوڑ بھاگے تو انہوں نے کہا کہ غنیمت، اے لوگو غنیمت، مسلمان بھائی غالب آ گئے، تم کس انتظار میں کھڑے ہو، بس اب چلو غنیمت لوٹیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کو بھول گئے کہ آئندہ حکم ملنے تک اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا۔ انہوں نے کہا، جنگ ختم ہو گئی ہے، اب ضرورت نہیں ہے، ہم کو مال غنیمت ضرور لوٹنا چاہیے۔
جب وہ وہاں سے ہٹے تو مشرکوں کے منہ پھر گئے اور وہ بھاگنے والے مقابلے پر آ گئے اور پھر صورتحال بدل گئی۔ یہی وہ صورتحال ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا والرسول یدعوکم فی اخراکم، یہ رسول تم کو آخرت کی طرف بلاتے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 12 افراد کے سوا کوئی اور نہیں تھا اور ان میں سے 70 افراد شہید ہو گئے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے بدر کے دن 140 مشرکوں کو مبتلا کیا تھا اور 70 مشرکین مارے گئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس جنگ میں کفار کی تعداد تقریباً 3000 اور مسلمان مجاہدین رضی اللہ عنہم کی کل تعداد جن میں کم عمر لڑکے بھی تھے 700 تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہی تھی کہ کم عمر بچوں کو لشکر میں شامل نہ کیا جائے، مگر ان کے شوق شہادت کا یہ عالم تھا کہ جہاد کے لیے بھرتی سے ناکام واپس جانا گوارا نہ تھا۔ چنانچہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ ایڑیاں اٹھا کر پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ اونچائی زیادہ معلوم ہو۔ ان کی یہ تدبیر چل گئی اور شرکائے مجاہدین کی فہرست میں نام لکھ گیا۔ انہی کے ہم عمر سمرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ان سے کہا گیا کہ تم بچے ہو، واپس جاؤ، تو انہوں نے جواب دیا کہ جناب میں تو رافع سے قوی اور زیادہ طاقتور ہوں اور ان کو گرا لیتا ہوں۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ ایک کمزور تو مجاہد بن جائے اور دوسرا طاقتور نااہل قرار دے کر گھر کو واپس کر دیا جائے۔ بالآخر کشتی کرائی گئی اور انہوں نے رافع کو پچھاڑ کر اپنا نام مجاہدین احد کی فہرست میں لکھایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے احد کے لیے روانہ ہوئے تو فہرست پر 1000 نام تھے اور سب مجاہدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مگر مقام شوط پر پہنچ کر عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا پیش رو تھا اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ عین وقت پر اس کی اس حرکت سے مسلمانوں کے لشکر میں اچھا خاصا اضطراب پیدا ہو گیا، حتیٰ کہ بنو سلمہ اور بنو حارث کے لوگ تو ایسے دل شکستہ ہوئے کہ انہوں نے بھی پلٹ جانے کا ارادہ کر لیا، مگر اولو العزم صحابہ رضی اللہ عنہم کی فہمائش سے یہ احساس کمتری اور اضطراب رفع ہو گیا۔ آل عمران رکوع 13 آیت نمبر 122 میں ہے اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ترجمہ: یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ یعنی بنو سلمہ اور بنو حارثہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مسلمانوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ امام احمد بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت جیسی جنگ احد میں ہوئی تھی ایسی نصرت کسی جگہ نہیں ہوئی۔ لوگوں نے اس کا انکار کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا انکار کرنے والوں کے درمیان اللہ کی کتاب موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ یوم احد کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ الآیہ، اور یقیناً اللہ نے تم کو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے حص میں تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا جس کا مطلب قتل ہے، حتی اذا فشلتم الآیہ، یہاں تک کہ تمہاری ہوا اکھڑ گئی، اس سے مراد وہی تیر انداز ہیں۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو ایک جگہ قائم کر کے فرمایا تم ہماری پشت کی حفاظت کرنا، اگر تم یہ بھی دیکھو کہ ہم قتل ہو رہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہم غنیمت جمع کر رہے ہیں تب بھی تم ہمارے شریک آ کر نہ بننا۔
جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غاتم ہوئے اور مشرکوں کے لشکر کو تہو بالا کر دیا تو تمام تیر انداز لشکر میں آ کر مال غنیمت حاصل کرنے لگے، اور وہ تیر انداز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی صفوں میں شامل ہو کر ان سے گھل مل گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر بتایا اور ایک دوسرے میں مدغم ہو گئے۔ جب تیر اندازوں نے اس جگہ کو خالی کر دیا جہاں ان کو متعین کر دیا گیا تھا تو اس جگہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی پشت سے مشرکوں کے تھوڑے سے سوار داخل ہو گئے۔ ایسی حالت میں بعض نے بعض کو قتل کیا اور مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ شہید ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے لیے ان کا ابتدائی پہر کامیابی کا پہر تھا، یہاں تک کہ مشرکوں کے 7 یا 9 علمبردار مارے گئے۔ اس وقت شیطان نے آواز لگائی، قتل محمد، نعوذ باللہ۔ اس آواز کے صحیح ہونے میں کسی نے شبہ نہیں کیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صعدین کے درمیان ظاہر ہوئے اور ہم نے آپ کو آپ کے جھک کر چلنے کے سبب سے پہچانا۔ اس وقت ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اب تک جو مصیبت ہمیں پہنچی تھی گویا ایسا معلوم ہوا کہ کوئی مصیبت ہی نہیں پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف بلندی پر صعود فرما رہے تھے اور فرماتے تھے کہ اس قوم پر اللہ کا غضب شدید ہو گیا ہے، جس قوم نے اللہ کے رسول کے روئے تاباں کو لہو لہان کیا ہے۔ اور دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا، اللہم لیس لہم ان یعلون، الہی ان کے سزاوار نہیں کہ یہ ہم پر غلبہ پائیں۔ شیخین رحمۃ اللہ علیہم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ یوم احد میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داہنی اور بائیں جانب سفید لباس میں 2 شخصوں کو دیکھا کہ وہ آپ کی طرف سے شدید لڑائی لڑ رہے تھے۔ میں نے ان دونوں شخصوں کو نہ اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد دیکھا، یعنی یہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہم السلام تھے۔ بیہقی نے مجاہد کی روایت سے اس حدیث کو اس طرح بیان کیا ہے کہ بدر کے سوا فرشتوں نے کسی اور جگہ جنگ میں قتال نہیں کیا، اور کہا کہ ان کی مراد یہ ہے کہ فرشتوں نے یوم احد مسلمانوں کی طرف سے قتال نہیں کیا، جبکہ مسلمانوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قائم نہ رہے، مگر فرشتوں نے خدا کے رسول کی طرف سے یوم بدر میں ضرور قتال کیا۔ ھذا یغم، اور واقدی نے اپنے مشائخ سے آیت کریمہ بلا ان تصبروا وتتقوا الآیہ کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ انہوں نے صبر نہیں کیا اور پھیل گئے تو ان کی مدد نہیں کی گئی، اسے بیہقی نے روایت کیا۔ بیہقی نے حضرت عروہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے صبر و تقوی پر مسلمانوں سے 5000 صاحب نشان فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کا وعدہ فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا بھی، مگر جب مسلمانوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی اور اپنی صفوں کی جگہ کو چھوڑ دیا اور دنیا کا ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرشتوں کی مدد کو اٹھا لیا۔ ابن سعد نے بطریق واقدی ان کے مشائخ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جب مشرکین میں بھگدڑ پڑ گئی اور تیر اندازوں نے جگہ چھوڑ کر مال غنیمت کو جمع کرنا شروع کر دیا تو مشرکین پلٹ پڑے اور ان کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی صفیں درہم برہم ہو گئیں اور ان کی چکی چلنے لگی، ہوا حائل ہو گئی اور وہ پلٹ کر چلنے لگی، حالانکہ اس سے قبل صبا چل رہی تھی۔ ابلیس نے منادی کر دی کہ معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، اور اسی طرح مسلمان آپس میں مل گئے اور غیر شعوری طور پر اپنے ہی کو قتل کرنے لگے، جلدی اور دہشت میں بغیر امتیاز کے ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو لشکر اسلام کے علم بردار تھے اس گیرودار میں شہید ہو گئے، تو ایک فرشتے نے حضرت مصعب رضی اللہ
عنہ کی صورت میں علم کو پکڑ لیا۔ اس دن فرشتے تو موجود تھے مگر انہوں نے قتال نہیں کیا۔ طبرانی اور ابن مندہ اور ابن عساکر نے بطریق محمود بن لبید روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حارث بن صمہ نے بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں دریافت فرمایا۔ اس وقت حضور ایک گھاٹی میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا میں نے ان کو پہاڑ کے پہلو میں دیکھا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ فرشتے کافروں سے قتال کر رہے ہیں۔ حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ سن کر میں عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف کے پاس پہنچا تو میں نے ان کے پاس مشرکوں کے 7 لاشوں کو پڑا پایا۔ میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ کو اور فتح مندی عطا کرے، کیا ان سب کو تم نے قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کو تو میں نے قتل کیا ہے۔ لاشوں کی طرف اشارہ کر کے کہا اور بقایا کو اس نے قتل کیا ہے جس کو میں نے نہیں دیکھا۔ یہ سن کر میں نے کہا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ ابن سعد نے محمد بن شرجیل بمندری سے روایت کی کہ یوم احد میں حضرت مصعب رضی اللہ عنہ بن عمیر علم کو اٹھائے ہوئے تھے۔ ان کا داہنا ہاتھ قطع ہو گیا تو بائیں ہاتھ میں علم لے لیا۔ اس وقت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل ان کی زبان پر تھا۔ ان کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا لیکن انہوں نے علم کو گرنے نہیں دیا اور اپنے ان دونوں بازوؤں سے جن سے خون کے سوتے جاری تھے پرچم اسلام کو سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ نسائی، طبرانی اور بیہقی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ جب کٹ کر گرا تو اس وقت شدت تکلیف سے کلمہ آہ ان کی زبان سے نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے طلحہ اگر تم اللہ تعالی کا نام لیتے تو تم کو فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ اس منظر کو دیکھتے ہوتے اور تم فضائے آسمانی میں گم ہو جاتے۔ ابن اسمان، بیہقی اور ابن عساکر نے حضرت عبداللہ بن عون سے انہوں نے عمیر بن اسحاق سے روایت کی، کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹ کر لوگ پھیل گئے تو اس وقت حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہوئے تیر اندازی کر رہے تھے اور ایک جوان ان کو تیر دے رہا تھا۔ جب کوئی تیر ان کی طرف آتا تو وہ اس تیر کو پکڑ کر انہیں دے دیتا اور کہتا اے ابو اسحاق رضی اللہ عنہ تیر پھینکو۔ جب جنگ سے فراغت ہوئی تو لوگوں نے اس جوان کو تلاش کیا مگر وہ کسی کو نہیں ملا اور کوئی اس کے بارے میں نہ جان سکا۔ ابن اسحاق نے کہا کہ زہری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ قریش ایک اونچی پہاڑی پر چڑھ گئے۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدایا انہیں سزاوار نہیں کہ یہ ہم سے اونچے ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور مہاجرین کی ایک جماعت نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا یہاں تک کہ ان کو پہاڑی سے اتار دیا اور مسلمانوں میں جو انتشار اور پراگندگی پیدا ہو گئی تھی وہ دور ہو گئی۔ ابو یعلا، بزار، حاکم اور ابو نعیم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اوس اور خزرج ایک دوسرے پر اظہار فخر کر رہے تھے۔ خزرجیوں نے کہا ہم میں 4 افراد ایسے ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع قرآن کا کام انجام دیا، یعنی حضرت معاذ، زید، ابی اور ابو زید۔ اوس کے لوگوں نے مقابلے میں کہا ہم میں ایک شخص ایسا ہے جس کے لیے عرش جنبش میں آ گیا اور وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں، اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کی شہادت کو 2 شہادتوں کے برابر قرار دیا اور وہ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ بن ثابت ہیں، اور ہم میں ایک صاحب ایسے ہیں جن کی حفاظت شہد کی مکھیوں نے کی ہے اور وہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ بن ثابت ہیں، اور ہم میں ایک صاحب ہیں جو غسیل ملائک ہیں اور وہ حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ عنہ ہیں۔
حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بحالت جنب احد میں شہید ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زوجہ مطہرہ سے دریافت کیا اور پھر فرمایا کہ وہ جنبی تھے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شیخین رحمۃ اللہ علیہم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ احد کے دن جب میرے والد حضرت عبداللہ شہید ہوئے تو ان کی بہن یعنی میری پھوپھی رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے نہ رو یا پھر فرمایا کہ ان کے لیے کیوں روتی ہو؟ فرشتے ان کو اپنے بازوؤں میں چھپائے رہے جب تک تم نے ان کو نہ اٹھایا۔ ابو نعیم نے بطریق عاصم بن عمر بن قتادہ محمود بن لبید سے، انہوں نے قتادہ بن نعمان سے یہ روایت کی کہ ان کی آنکھ کو یوم احد میں صدمہ پہنچا اور وہ نکل کر رخساروں پر آ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا تو وہ دوسری آنکھ سے زیادہ صحیح روشن ہو گئی۔ طبرانی ابو نعیم نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ یوم احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی حفاظت کرتے ہوئے میرے چہرے پر تیر لگا، اور یہ آخری تیر تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا گیا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں سے بچا رہا تھا تو یہ تیر میری آنکھ پر پڑا اور ڈھیلا حدقہ سے باہر آ گیا، جسے میں نے ہاتھ پر لے لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کو میرے ہاتھ پر دیکھا تو چشمان اقدس نم ہو گئیں اور فرمایا الہی قتادہ کو محفوظ رکھ جس طرح کہ اس نے اپنے چہرے سے تیرے نبی کے چہرے کو بچایا ہے، اور اس کی آنکھ کو دوسری آنکھ سے زیادہ حسین اور تیز نظر بنا دے۔ حاکم نے صحیح کہہ کر اور بحقی نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن مجھے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی تلاش میں بھیجا اور ہدایت فرمائی، اگر وہ مل جائیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور پوچھنا کہ تم نے معاملات خداوندی کو کیسا پایا۔ میں ان کو شہدائے احد میں تلاش کرتا ہوا ایسے عالم میں پہنچا کہ ان کی جان لبوں پر تھی، ان کے جسم پر تیر، تلوار اور نیزوں کے 70 زخم تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بے انتہا کرب اور تشنگی کی حالت میں کہا تم حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس حال میں ہوں کہ جنت کی ہوائیں میرے لیے آ رہی ہیں، اور میرے مدنی انصاری بھائیوں سے کہنا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جان فدا کرنے میں سستی بھی ہو گئی تو اس کے لیے بارگاہ الہی میں کوئی عذر نہ چلے گا۔ یہ پیغامات دینے کے بعد ان کے مجروح جسم سے روح عالم بالا کو پرواز کر گئی۔ بحقی نے کہا کہ واقدی نے خیتمہ کے واقعہ میں بیان کیا، انہوں نے احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا افسوس کہ میں بدر کے موقع پر پیچھے رہ گیا تھا، باوجود یہ کہ میں شرکت بدر کے لیے بہت حریص تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لڑکے کے بدر میں شرکت کے لیے قرآن دازی فرمائی، اس کا نام نکل آیا، وہ شریک ہوا اور مرتبہ شہادت پایا۔ آج رات میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ نہایت اچھی صورت میں ہے اور انہار جنت اور سبزہ جنت میں مصروف گلگشت ہے۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا والد محترم میرے پاس آ جائیے، ہم دونوں ان آرائش گاہوں میں رہیں گے۔ میں نے ان سب وعدوں کو پا لیا جن کی خبر مجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی تھی۔ تو اے رحمت عالمیان میں خواب کے بعد سے اپنے بیٹے کی رفاقت کا امیدوار ہوں۔
براہ کرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے میری شہادت کے لیے دعا فرما دیجئے اور جنت میں اس کی رفاقت کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور وہ احد کے روز شہید ہوئے۔ ابن سعد، حاکم اور بیہقی نے حضرت سعید بن المسیب سے روایت کی کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ نے احد سے ایک روز پہلے یہ دعا مانگتے سنا: اے اللہ، کل وادی احد میں جب مارکائے کارزار گرم ہو تو ایک بہت صاحب قوت کافر سے مجھے بھڑا دیجو، وہ سینے پر چڑھ کر مجھے قتل کرے، پیٹ چاک کر دے، میرے ناک کان کاٹ ڈالے، پھر اے میرے پروردگار میں تیرے حضور اس حالت میں پہنچوں تو پھر مجھ سے پوچھے کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے تو میں عرض کروں کہ یہ تیری راہ میں ہوا ہے۔ دوسرے دن جب جہاد کیا گیا تو دشمنوں نے ان کے ساتھ ان کی دعا کے مطابق عمل کیا اور ان کے اعضاء کا مسئلہ کیا گیا۔ بیہقی نے حضرت عمر بن صائب سے روایت کی کہ احد کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد حضرت مالک رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو چاٹ کر صاف کیا، اور جب ان سے کہا گیا خون کو تھوک دو تو انہوں نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو کبھی نہ تھوکوں گا۔ اس کے بعد وہ لڑنے میں مصروف ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جنتی شخص کو دیکھنا چاہے تو وہ مالک کو دیکھ لے، پھر وہ شہید ہو گئے۔ بیہقی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ بدر کے قیدیوں میں جن لوگوں کو بغیر فدیہ کے چھوڑا گیا ان میں سے ایک ابو عزہ جمحی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا اور اس سے عہد لیا گیا تھا کہ آئندہ کبھی جنگ میں شریک نہ ہوگا، مگر اس نے عہد شکنی کی اور لشکر کفار کے ساتھ احد میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قتل اور واپسی کے بجائے اس کی حراست عمل میں آئے، چنانچہ احد میں صرف ایک قیدی بنایا گیا اور وہ ابو عزہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرا دیا۔ بیہقی نے حضرت عروہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد مشرکین اس طرح کی گزند نہ پہنچا سکیں گے۔ ابن سعد نے واقدی سے اور انہوں نے اپنے مشائخ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن یعنی یوم احد کے بعد مشرکین ہم سے بازی یعنی غلبہ نہ لے سکیں گے یہاں تک کہ ہم رکن کو بوسہ دیں گے۔ ابن سعد، حاکم اور بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ مارکائے احد میں جب سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ انہیں ڈھونڈنے نکلیں۔ ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کافروں نے یوں تو بدر کے انتقامی جذبات اور کینے کے جوش میں بعض شہداء کے اجسام پر اس قدر وار کیے تھے کہ ان کے کئی ٹکڑے ہو گئے تھے، مگر ابو سفیان کی بیوی ہند نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نعش کا مسئلہ کیا، آنکھ کان ناک وغیرہ کاٹ ڈالے اور سینہ چاک کر کے جگر نکالا، منہ میں لے کر چبایا لیکن نگل نہ سکی اور زمین پر اگل دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تلاش کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ملے، ان حضرات سے دریافت کیا حمزہ کہاں ہیں؟ ان دونوں حضرات نے ایسا جواب دیا کہ جیسے وہ خود بے خبر ہیں۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ میری پھوپھی جب اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھیں گی تو بے تاب اور بے قابو ہو جائیں گی۔ آپ نے اپنے دست مبارک ان کے سینے پر رکھا اور دعا کی تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور بغیر آواز نکالے رونے لگیں۔
حاکم و ابن سعد اور بحقی نے عوف بن محمد سے حدیث بیان کی کہ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ احد میں یہ نظر مان کر آئی تھی کہ اگر میں نے حمزہ رضی اللہ عنہ پر قابو پایا تو ان کے جگر کو نکال کر چباؤں گی، تو اس نے سید الشہداء شجاع دوراں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جگر کا پارچہ لے کر چبایا اور حلق سے اتارنا چاہا مگر نہ اتار سکی، تو اس نے اگل دیا۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آتش دوزخ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم کے کسی حصے کو کبھی جلائے۔ ابن سعد نے بطریق واقدی ان کے مشائخ سے روایت کی کہ قبل اسلام سوید بن صامت نے زیاد ابو مجزر کو ایک جنگ میں جبکہ وہ دونوں مقابلے پر آئے قتل کر دیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد مجزر نے اپنے باپ کے انتقام میں سوید کو قتل کر دیا۔ قتل اول سے دوم تک یہ واقعات اسلام سے پہلے کے ہیں۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مدینے میں رونق افروز ہوئے تو حارث بن سوید اور مجزر بن زیاد دونوں اسلام لے آئے اور دونوں بدر میں شریک ہوئے، تو حارث اپنے باپ سوید کے انتقام کے لیے مجزر کی گھات میں رہا مگر حارث مجزر پر قابو نہ پا سکا۔ 1 سال بعد احد کا مارکا آیا اور حارث اور مجزر مسلمانوں کے لشکر میں صف آرا ہوئے اور گھمسان کے رن کے موقع پر حارث مجزر کے پیچھے آیا اور اس کی گردن اڑا دی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ الاسد سے واپس تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خبر دی کہ حارث بن سوید نے مجزر بن زیاد کو دھوکے سے قتل کر دیا ہے اور حکم پہنچایا کہ حارث کو قتل کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سخت گرمی میں دوپہر کے وقت مدینے کے مضافاتی علاقے قباء تشریف لے گئے۔ مسجد قباء میں جا کر نماز پڑھی۔ باشندگان قباء نے جب یہ سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو وہ سلام و نیاز کے لیے حاضر ہونے لگے۔ حارث بن سوید درس سے رنگی ہوئی چادر اوڑھے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو عدیم بن ساعدہ کو بلا کر کہا کہ حارث بن سوید کو مسجد کے دروازے پر لے جا کر مجزر بن زیاد کے قصاص میں گردن مار دو، کیونکہ مجزر کو اس نے دھوکے سے قتل کیا ہے۔ حارث نے عرض کیا مجھے اقرار ہے کہ میں نے مجزر کو قتل کیا ہے اور میرا یہ فعل ہرگز اسلام سے انحراف کی بنا پر نہ تھا اور نہ ہی اسلام کے حق ہونے میں مجھے کوئی شک و شبہ تھا، لیکن یہ قتل شیطان کے فریب اور نفس کے ادعا کی بنا پر ہوا ہے اور میں اپنے اللہ کے حضور میں اس معصیت کے ارتکاب کی بنا پر استغفار کرتا اور دیت ادا کرتا ہوں یا پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھتا ہوں اور ایک غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ جب اس نے اپنی بات پوری کر لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدیم اسے لے جاؤ اور گردن اڑا دو، تو وہ لے گئے اور اس کی گردن مار دی۔ اس بارے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہ اشعار کہے یا حارث فی سنت من نومی اولاکم ام کنت ویحک مختر اب جبرائیل ام کیف با بن زیاد حین تقتل تغرى فی فداء الارض مجہول، یعنی اے حارث تم زمانہ جاہلیت کی نیند میں غرق رہے اور اپنی عداوت میں تم نے ابن زیاد کو قتل کر دیا۔ تم پر افسوس ہے تم جبرائیل کی وحی سے دھوکے میں رہے۔ اس وقت تمہاری کیا حالت تھی جب تم نے ابن زیاد کو دھوکے سے ایسی زمین میں قتل کیا جس میں کوئی مفر کی راہ نہ تھی۔ بحقی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے بتایا میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بزمانہ حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ ان کی قبر سے نکالا گیا تو ان کو اسی حالت میں پایا جس حالت میں انہیں دفن کیا گیا تھا۔ ابن سعد بحقی اور ابو نعیم نے ایک اور سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ احد کے شہداء پر ایک مرتبہ اور نالہ و شیون کی آوازیں بلند ہوئیں
جس زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نہر کھدوائی تو بہت سے لوگ قبر کھودنے پر مامور ہوئے اور انہوں نے بعض شہیدوں کو ان کی قبروں سے نکالا تو 40 برس کے بعد بھی ان کی وہی حالت تھی جیسی کہ احد کے روز دفن کے وقت تھی۔ نرمی سے ان کے جوڑ ذی روح اجسام کی طرح مڑ رہے تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ علم نہیں تھا کہ اس جگہ شہدائے احد دفن ہیں، ورنہ وہ کبھی نہ کھدواتے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم پر کھدائی کے دوران کدال پڑ گیا تو اس سے خون جاری ہو گیا۔ اسے بیہقی نے دوسری سند کے ساتھ نقل کیا ہے اور اسی میں بطریق واقدی ان کے مشائخ سے مروی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اسی حالت میں پایا کہ ان کے ہاتھ زخم پر تھا۔ ہاتھ ہٹایا گیا تو زخم سے خون بہنے لگا، ہاتھ کو پھر وہیں رکھ دیا گیا تو خون رک گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد ماجد کو ان کی قبر میں اس طرح دیکھا کہ گویا وہ خواب استراحت میں ہیں، اور وہ یمنی چادر جس میں انہیں کفن دیا گیا تھا اس کا ایک تار یا ایک ڈورا تک نہ بدلا تھا، اور جو چیز ان کے پاؤں پر ڈالی گئی تھی اسی حالت اور صورت میں تھی۔ یہ پانی کی نکاسی کی غرض سے کھدائی 40 ہجری میں ہوئی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے شہدائے احد کی قبور کی کھدوائی کے بارے میں فرمایا کہ جب زیارت شہداء کا عام مشاہدہ ہو چکا ہے تو ان کے احیاء کے بارے میں اب کسی منکر کو مجال انکار نہیں ہو سکتی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب قبروں کو کھودا گیا تو مٹی سے ایک لطیف خوشبو مثل مشک ہر طرف پھیل گئی۔ بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے بارے میں فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ سب بارگاہ الہی میں ہیں، تو تم جاؤ اور ان کی زیارت کرو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت تک جو بھی ان پر سلام بھیجے گا وہ ان کو سلام کا جواب دیں گے۔ حاکم اور بیہقی نے ابن فروہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن قبور شہداء کی زیارت کی اور فرمایا اللہم ان عبدک و نبیک یشہد ان ہؤلاء شہداء وانہ من زارہم او سلمہم علیہم الی یوم القیامہ ردوا علیہ۔ عطاف کہتے ہیں کہ مجھ سے میری خالہ نے بیان کیا کہ انہوں نے شہدائے احد کے مقابر کی زیارت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے ہمراہ صرف 2 غلام تھے جو سواری کی حفاظت کر رہے تھے۔ میں نے صاحبان قبور شہداء کو سلام کیا، میں نے اپنے سلام کا جواب سنا اور پھر آواز آئی ہم تم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں لوٹ آئی۔ بیہقی واقدی سے روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ خزائیہ نے بیان کیا کہ میں نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کی اور کہا السلام علیک یا عم رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول کے عم محترم آپ پر سلام ہو۔ تو میں نے اس کے جواب میں سنا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابن مندہ نے طلحہ بن عبید اللہ سے روایت کی کہ میں نے اپنے اس مال کے پاس پہنچنے کا ارادہ کیا جو بن میں تھا، تو مجھے رات نے آ لیا اور میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن حزام کی قبر کے پاس پناہ لے لی اور میں نے قبر سے قرات کی آواز سنی۔ پھر جب میں لوٹا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس واقعہ کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرات کرنے والے عبداللہ تھے، شاید تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی روحوں کو قبض کر کے زبرجد و یاقوت کی قندیلوں میں رکھتا ہے، پھر ان کو جنت کے وسط میں لٹکا دیتا ہے۔ رات بھر کے لیے روحیں اپنے جسموں کے پاس آتی ہیں اور فجر تک رہتی ہیں، پھر اپنے مقامات پر واپس ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں
اور یہاں حاشیے میں مترجم نے لکھا ہے کہ غزوہ احد سے فارغ ہو کر جب مشرکین کئی منزل دور چلے گئے تو انہوں نے سوچا اور آپس میں تبادلہ خیال کرنے لگے کہ ہم نے حقیقتاً ناقابل تلافی حماقت کی ہے، اور وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو توڑ دینے کا جو سنہری موقع تھا اس سے فائدہ اٹھائے بغیر چلے آئے، اور وادی احد میں شکست جب دے چکے تھے تو اس کے فوراً بعد بڑھ کر مدینے کے گھروں اور عورتوں اور رہے سہے مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ کچھ کافروں نے کہا کہ اب لوٹ کر مدینے پر حملہ کیے دیتے ہیں، مگر ہمت نہ ہوئی۔ راستے میں قریش مکہ کو عبد القیس کا قافلہ ملا جو مدینے کی طرف آ رہا تھا، اس کے ذریعے ہوائی پیغام دینے پر اکتفا کیا، جس کا ذکر اور متن میں ہے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندیشہ تھا کہ یہ دشمن اسلام کہیں مدینے پر ٹوٹ نہ پڑیں، اس لیے ابھی تھکے ماندے مسلمانوں نے ہتھیار بھی نہ کھولے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کے تعاقب میں چلو، پس وہ اطاعت کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حمراء الاسد تک گئے جو مدینے سے 8 میل پر ہے۔ قرآن پاک میں اجمالاً اس طرح فرمایا گیا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ آل عمران رکوع نمبر 18 آیت نمبر 172 اور 173۔ ترجمہ: جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو لوگوں نے بتایا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔